بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل۔ آج کا جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے علم کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے، وہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر۔ علم عربی زبان میں عالم یعلم سے بنا ہے لفظ، جس کے معنی ہے کسی چیز کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا، اس پر یقین حاصل کر لینا اور محسوس کرنا۔ کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے۔ اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہم لے لیتے ہیں کہ ایک کلاس روم ہے، اس میں مختلف مٹیریل کی چیزیں مختلف پڑی ہوں گی۔ اب جیسے ایک کرسی ہے تو اس کو بنانے والے نے، اس انسان نے جو ہے نا وہ لکڑی کہاں سے لی، اس کو کس انداز میں کس مشینری سے کاٹا اور کیسے ایک پراپر شیپ میں ہمارے سامنے لے آیا، تو اس کے حوالے سے اس کی حقیقت کو ہم نے جانا تو ہم نے علم حاصل کر لیا۔ تو علم سیکھنے کے عمل کو ہم تعلیم بولیں گے۔ علم کی دو اقسام ہیں، ایک جو ہے وہ فرض عین ہے اور دوسری ہے فرض کفایہ۔ اب فرض عین یا دینی علم کیا ہوگا؟ ایسا علم جو بذریعہ وحی اور الہام من جانب اللہ عطا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہو، اس میں انسان کی کوشش ذرہ برابر بھی دخل نہ ہو، انسان کی اپنی کوشش سے، اپنی جو ہے نا وہ ایفرٹ سے وہ علم حاصل نہ کیا ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی، اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں قرآن مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ اس کا جو ہے نا نزول فرمایا گیا، وہ تعلیمات جو ہے نا ان کا حصول، اس کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہو۔ تو فرض عین یا دینی علم کو ہم بولیں گے قرآن مجید کی تعلیمات۔ دوسرا ہے فرض کفایہ یا دنیاوی علم۔ اس کی اب ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ جس کی صدا تمام انسانوں میں تو رکھ دی گئی ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے؟ دور جدید کی اسلام میں ہم بولیں گے سائنسی علوم، یعنی کہ جس کی صدا تمام انسانوں میں رکھ دی گئی ہے، اور جدید دور میں جو ہے نا ٹرمنالوجی جو یوز کی جا رہی ہے وہ ہے سائنسی علوم۔ اب کوئی شخص اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں حاصل کرنا چاہتا، تو اس صورت میں اس پر جو ہے نا وہ جواب دہی نہیں ہوگی، لیکن جو فرض عین ہے، جو دینی علم ہے، اس کا حصول انسان کے لیے ہر صورت میں ضروری ہے۔ علم کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے۔ جیسے اسلام کی سب سے پہلی جو تعلیم ہے اور قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت ہے جو بذریعہ وحی نازل کی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جو ٹاپک ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ علم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ الق کی ابتدائی 5 آیات میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا اقرا کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی ہوں گے پڑھنا، یعنی کہ فرسٹ جو ہماری ریولیوشن ہے، فرسٹ جو ہماری وحی کا نزول ہم تک پہنچا ہے قرآن مجید کی صورت میں، جو پہلی وحی ابتدائی تھی، پہلی وحی جو تھی، اس کا جو ٹاپک ہے، اس کا عنوان بھی علم ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی جو ہے وہ علم ہی جو ہے نا وہ بیس ہے اس کی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا مقصد ہے علم کا سکھانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ اب امی کیا ہوگا؟ جو پڑھا لکھا نہیں جانتے۔ اچھا جی، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اب علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقاعدہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ بھی کیا کریں کہ ہر دم علم میں اضافے کی دعا مانگا کریں، اور کہا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علماء کی تعریف بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ فرمایا ہے سورۃ فاطر میں کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب خشیت ایک ایسا روب و دبدبہ ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں قائم ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ انسان کی آنکھیں اور نظریں جھک جاتی ہیں، اور علم والے جو ہے وہ متکبر نہیں ہوتے بلکہ متواضع ہوتے ہیں، وہ اچھائی برائی میں فرق کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے برائی سے بچنے کا ڈر جو ہے نا وہ اس سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ مجادلہ میں فرمایا وہ جنہیں علم دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ سورۃ زمر میں فرمایا کہہ دیجئے کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتی ہے۔ اب یہاں پر جاننے اور نہ جاننے سے مراد کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا جانتا ہے، برائی سے بچتے ہوئے نیک اعمال کے سر انجام دیتا ہے،
اور دوسری طرف وہ انسان ہے جس کو اچھائی اور برائی میں علم ہی نہیں ہے، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، کس کا جو ہے نا وہ ہم گناہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہوگا، اگر کوئی نیک عمل ہے تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ فرق ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے میں۔ مختلف احادیث نبویہ بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا جو ہے نا وہ پہلی حدیث میں فرمایا، حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ علمی جہاد اس سے مراد ہے کہ جب بھی آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ جب علم حاصل کرتے ہیں، دینی ہے یا دنیاوی ہے، تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور اس میں سے علماء کو ممتاز کرے گا۔ اب یہاں پر علماء سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن علم رکھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ان کا عمل بھی جو ہے وہ اس کے مطابق تھا۔ تو فرمائے گا کہ اے پڑھے لکھے لوگوں، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی مغفرت کر دی۔ وہ مغفرت کس وجہ سے ہوگی؟ وہ دینی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل اس کے مطابق تھا، یعنی کہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہوئے نیک اعمال وہ لوگ سر انجام دے رہے تھے۔ پھر ایک موقع پر مزید فرمایا علم اور طالب علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی طالب علم بھی اپنے گھر سے حصول علم کی گھر سے اگر نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس پلٹ جائے۔ عہد رسالت میں علم کی کافی زیادہ اہمیت تھی۔ اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں۔ وہاں پر 2 حلقے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقہ جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف تعلیم و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں، ان کے دونوں نیک عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ پہلا حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرا حلقہ جو ہے نا ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے نا تعلیم و تعلم میں مشغول ہے۔ آپ نے بولا پہلا حلقہ بھی ٹھیک ہے لیکن دوسرا اس سے زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ساتھ ہی وہاں پر تشریف جو ہے نا فرما کر بیٹھ گئے۔ مسجد نبوی کی پہلی درسگاہ اور اس صحابہ صفا میں مشتمل طالب علموں کی جو پہلی جماعت ہے اس نے جلد ہی وسعت اختیار کر لی تھی، جس کی مثال جو ہے نا وہ دنیا بھی دینے سے قاصر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے خود تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا، پھر وہی تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے جو افراد تھے، کامل افراد یعنی کہ جو صحیح دینی علم رکھتے تھے، ان کو جو ہے نا وہ آپ نے ذمہ داری سونپی، اور پھر وہ باقاعدہ تربیت یافتہ معلمین کی حیثیت سے جو ہے نا وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دینے لگے، جس کے جو ہے نا وہ تا قیامت اثرات رہیں گے۔ اب ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دینی ہے دنیاوی ہے، تو اس کا ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ علم کے فوائد کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ ملتی ہے، اور جب انسان نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو، ساتھ ہی جو ہے نا وہ قلبی سکون بھی ملتا ہے، وہ انہی تعلیمات کی بیس پر بڑوں کا ادب کرنے لگتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اتباع سنت میں زندگی وہ گزارنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگلی نسلوں تک دین کا علم پہنچانے کی ذمہ داری بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی ہم مثال ایسے لیتے ہیں کہ جیسے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بولا گیا تھا کہ فرشتوں جو باقاعدہ نام سکھائے گئے تھے ان کو، تو فرشتوں کو تو وہ نام آئے نہیں تھے، اور اسی بیس پر جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا۔ یہ ایک امپورٹنٹ اگزامپل ہے اس کی، اور اسی کی بیس سے جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک فرق آ جاتا ہے انسان اور باقی مخلوقات پر، اور اسی بیس پر جو ہے نا وہ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے، اچھائی برائی میں فرق کرتے ہوئے آگے چلتا ہے، نیک اعمال کو سر انجام دیتا ہے، اور اپنے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کو کافی فائدے ملتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا یہ کچھ چند دینی فوائد تھے، اب دنیاوی فوائد کیا ہوں گے کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک شہرت یافتہ انسان بن جاتا ہے، روزی کمانے کا اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے، لوگوں میں اس کی جو ہے وہ کافی نیک نامی ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھے جو ہے نا وہ الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کی مدد بھی وہ کرتا ہے، اس طرح ایک پرامن معاشرہ جو ہے نا وہ جو سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک لیکچر تھا علم کے حوالے سے۔ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا لیکچر ہیلپ فل ہے آپ کی اسٹڈیز سے، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو پلیز کمنٹس کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔